الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا. لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا کس سے؟ ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے. ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی یا اس سے بھی کوئی کسی ہلکی چیز کی. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کیا ہے. اس آیت کا اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہے تو ایسا کرو کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ. تو وہ صورت نہ لا سکے. اب ان کے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں تھا، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب انہوں نے سوچا، آپس میں باتیں کرنے لگے اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ ہے، بات چلے مان لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے کر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی ذات چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں یہ قرآن مجید میں ملتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کوئی چھوٹی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتے کی مثال دیا: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا ان کی مثال کتے کی طرح. اللہ تعالیٰ نے حمار کی مثال دی ہے، گدھے کی: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، گدھے کی مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دیا: وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کسی بھی چیز کی مثال دینے ہو. وہ خالق کائنات ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مچھر کی یا اس سے بھی کسی ہلکی چیز کی مثال بیان کر دے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. تو جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے، وہ مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ حق ہے. کس کی طرف سے ہے؟ مِن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے. وہ اس کو حق مانتے، سچ مانتے، وہ اس میں شک نہیں کرتے. اور فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اب یہ ان کا جو اصل جو مسئلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس مثالوں سے؟ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کر کے یہ کیا کرنا چاہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے؟ یضل بہ کثیرا، بیشتر لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہ تو صرف فاسقوں پہ کرتا ہے. اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گمراہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے،
اب انسان یہ کہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے فاسقین کو، فاسقوں کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نولیہ ما تولی، فرمایا کہ جو جس طرف جانا چاہتا ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، یہ مچھر کے، پر کی یا کسی چیزوں کی یہ مثالیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نہیں شرماتا کہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں۔ مضبوط عہد کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو جمع کر کے، سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے سب نے اقرار کیا الست بربکم، جب اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم نے اقرار کیا کہ اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، فرمایا لوگ اس کو توڑتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، فرمایا کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا یہ اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتے ناتوں کو جوڑو، رشتہ داری نہ توڑو۔ فرمایا یہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داریوں کو بھی توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، فرمایا ان کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ گھاٹے کا سامنا کرنے والے لوگ ہیں۔ کام ان کے کیا ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا جو عہد تھا اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ کا عہد تھا کہ ہم نے اللہ کو اقرار کیا تھا، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، قالوا بلا شہدنا، ہم یہ اقرار کر چکے، پھر ہم اس وعدے کو بھی توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ہم اس کو بھی توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ فرمایا جو لوگ اس کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اس زمین میں فساد کرتے ہیں، فرمایا اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔